بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے 10 جانور جنت کے اندر جائیں گے؟ ایک بریلوی مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا کہ جس میں وہ فرما رہے تھے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے اور وہ انسان بن کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، انسانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ ان 10 جانوروں میں مثال کے طور پہ وہ جو گنوا رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اسی طرح اصحاب کہف کا کتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا، اسی طرح جو سلیمان علیہ السلام کی جو چونٹی تھی کہ جس کو اٹھا کے سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا، اسی طرح عزیر علیہ السلام کا گدھا، اسی طرح 10 چیزیں وہ اس طرح کی جانور گنوا رہا تھا کہ یہ جانور جنت کے اندر جائیں گے اور مومنوں کے ساتھ مومن بن کے، انسان بن کے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس کی کتنی حقیقت ہے؟ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پریشان یہ لوگ رہتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت و جہنم کے فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس نے حوالہ دیا ہے کہ تفسیر روح البیان ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں سے لیا ہے اس چیز کو، اس بات کو؟ انہوں نے ایک امام کا قول نقل کیا ہے۔ تو امام کا قول جو ہے وہ نہ تو قرآن ہے اور نہ ہی حدیث ہے، اور جو دین اسلام ہے وہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، یہ دین اسلام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات بھی دین نہیں ہے کہ جس کی بات کے اوپر حرف آخر کے طور پہ فیصلہ سنایا جائے، کسی کو جنتی قرار دیا جائے، کسی کو جہنمی قرار دیا جائے۔ کوئی ایسی حیثیت، کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی بات کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو جانور ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی جنت میں جانے کا انکار نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی ان کے جنت میں جانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو دین اسلام کی پیروی کی جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس طرح کی باتوں کے پیچھے لگایا جائے کہ جی کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، کون سے جانور جنت میں جائیں گے۔ لوگوں کے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں خود کے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم علماء ہیں تو ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کے اعمال پہ، ایمان پہ توجہ، لوگوں کے کردار پہ توجہ دینی چاہیے اپنے سمیت، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ اس کی دلیل ہمارے پاس صراحت کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی باتیں کہ جی یہ فلانی بات ہے، اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ فلاں تفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ بات موجود ہے۔ اب میں حیران ہوں، نہ تو قرآن مجید کی صریح نص کے اندر ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو جانور ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا، اور وہ بھی انسان بنا کے جنت کے اندر بھیج دیا۔ جبکہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنے جو اس کا دوست تھا، اس کا مسلمان بھائی تھا، وہ فوت ہوا، تو اس شخص نے اس کو جنتی کہہ دیا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اس کا علم کہاں سے آیا؟ تجھے کیسے پتا کہ یہ جنتی ہے؟ یعنی کہ صحابی رسول کے بارے میں دوسرے شخص نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کسی کو جنتی جہنمی قرار دینے کا؟ تو یہ جو جنت و جہنم کا جو معاملہ ہے یہ حساس ہے، یہ کوئی بھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کو اس حوالے سے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے گا بھیجے گا، ہمارا اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے اوپر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔